خداؤں سے ہم کلام ہوا اور اسے کہا کہ جہاں تو یہ کھڑا ہے یہ جگہ پاک ہے۔ تو یہ پہاڑ کا ذکر، پہاڑی کا ذکر بار بار آ رہا ہے کہ یہ جگہ پاک ہے، پہاڑ پاک ہے۔ اور پھر حریب جب وہ ملک مصر سے نکالتا ہے بنی اسرائیل قوم کو، اور جب وہ بحر کلثم کو عبور کرتے ہیں اور آگ کے ستون میں بادلوں کے ذریعے سے سایہ کرنے سے خدا اپنا جلوہ بنی اسرائیل پر ظاہر کرتا رہا۔ اور پھر آگے چل کر جب لوگ کڑکڑانے لگے کیا تم ہمیں پیاس کی وجہ سے مارنے کے لیے یہاں لایا ہے، تو خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اس حریب پہاڑ کی چٹان پر تو اپنا آسا مار اور یہاں سے پانی بہہ نکلے گا۔ اور پھر اس پہاڑ سے، اس چٹان سے پانی بہہ نکلا اور سب نے بنی اسرائیل قوم نے اس میں سے پی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم وعدے کی سرزمین میں آ گئی اور آ کر اس نے بسنا شروع کر دیا۔ اور ملوک کی کتاب میں لکھا ہے کہ داؤد نبی نے خدا کے لیے ہیکل بنانے کا سوچا کہ کیونکہ خدا کا پاک صندوق جو تھا وہ ابھی تک خدا خیموں میں سکونت کر رہا تھا، اور داؤد نے سوچا کہ اب میں خدا کے لیے ایک گھر بناؤں گا، ہیکل بناؤں گا تاکہ خدا اس میں آ کر رہے۔ لیکن خدا نے کہا تو نہیں بلکہ تیرا بیٹا، تیری اولاد اس ہیکل کو تعمیر کرے گا۔ اور پھر خدا نے سلیمان کو چنا اور اس نے ہیکل بنایا۔ اور یہ ہیکل جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ کہاں پر بنائی گئی ہے؟ یہ بھی پہاڑی پر بنائی گئی ہے، کہیں زمین پر نہیں، میدانی علاقے میں نہیں بنائی گئی بلکہ پہاڑی پر، کیونکہ یروشلم جو شہر ہے وہ پہاڑ پر بستا ہے، اور پہاڑ کی جو بلند ترین چوٹی ہے وہاں پر ہیکل تعمیر کی گئی تاکہ دور سے تمام اقوام کے لیے یہ نشان ہو کہ یہ خدا کی موجودگی کی علامت ہے۔ تمام اطراف سے اقوام جب آئیں تو اس گھر میں، خدا کے گھر میں آئیں تو خدا کا گھر انہیں دور سے نظر آئے۔ اور داؤد بھی جیسے زبور میں لکھتا ہے کہ میں خوش ہویا جدوں میں نوں آنکھاں لگی کہ آؤ یہوہ دے گھر چلے۔ اور یہوہ کا گھر کہاں؟ یروشلم میں، پہاڑی کے اوپر۔ تو عزیز بہنوں بھائیوں، خداوند جو ہے وہ پہاڑوں پر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مقدس جگہ، پہاڑ مقدس جگہ ہے، خدا کی موجودگی پہاڑی پر ہے، اور یہ ہیکل جو بنائی گئی ہے یہ پہاڑی پر بنائی گئی ہے، اور اس میں صندوق کے شہادت کو رکھا گیا، وہ صندوق کی شہادت جس میں موسیٰ کا عصا اور قوانین شریعت تھی اسے اس میں لا کر رکھا گیا۔ اور مقدسہ مریم جو کلمے کو متجسد کرتی ہے، مقدسہ مریم جو کلمے کو اپنے اندر سما لیتی ہے، جو خدا کی شریعت کو اور خدا کو مجسم اپنی زندگی میں کر لیتی ہے، اسے کیوں ہم زمین پر رکھیں؟ وہ بھی تو زندہ ہیکل ہے، اس لیے اس کی جگہ جو ہے وہ عام سطح پر نہیں بلکہ اس کی جگہ بھی پہاڑی پر ہی ہے، اس کی جگہ زمین پر نہیں ہے۔ اس لیے مقدسہ مریم جو ہے وہ ہیکل ہے، وہ خدا کی ہیکل ہے، اور وہ جو پہلی ہیکل میں صندوق شہادت، صندوق عہد کا صندوق رکھا گیا، اور مقدسہ مریم جو ہے وہ صندوق شہادت ہے جو خدا یسوع مسیح کو اپنے اندر مجسم کر لیتی ہے۔ اس لیے مقدسہ مریم کی جگہ جو ہے وہ بلند جگہ ہے اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی، کیونکہ وہ خدا کی ماں ہے۔ مقدسہ مریم اپنی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے یہ تمام باتیں، یہ تمام اعمال نہیں کرتی رہی، بلکہ وہ یہ چاہتی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ خداوند کی طرف، اس کے بیٹے کی طرف لوٹے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، کلمہ بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ رومیوں کے نام خط میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام دو دھاری تلوار کی مانند ہے، یہ بند بند اور گودے گودے سے گزر جاتا ہے۔ اور اس شخصیت کی کیا بات ہوگی جس نے کلمہ کو ہی مجسم کر لیا۔ ہم کلمے کو سنتے ہیں اور یہ ہماری زندگیوں میں اثر رکھتا ہے، اور بعض اوقات ہمارے جسم سے ہم سمجھتے ہیں اس کو سنی اچھنی کر دیتے ہیں، لیکن مقدسہ ماں جو ہے وہ اس کلمے کو جو دو دھاری تلوار کی مانند ہے اپنے آپ میں مجسم کر لیتی ہے، اسے جسم دے دیتی ہے۔ اور کلام مقدس کو میں دیکھیں کہ اگر تکوین کی کتاب جو پہلی کتاب ہے اس میں پہلا جملہ دیکھیں کہ ابتدا میں جو ہے وہ
خدا ہے اور خدا نے اس نے کائنات کو تخلیق کیا. تو کلام مقدس کا جو پہلا لفظ تکوین میں ہے وہ ابتدا لکھا گیا. اور جب کلام مقدس کے آخری جملے کی طرف دیکھے مکاشفہ کی کتاب میں خدا یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، تو آخر میں یہ آتا ہے. پہلا حرف الف سے شروع ہوتا ہے اور آخری جو جملہ ہے اس میں یہ کا حرف آیا ہے. تو کلام مقدس میں جو الف سے لے کر یہ تک تمام باتیں بیان کی گئی ہیں. لیکن ان لفظوں کو بار لفظ ایک ایک بھی کر کے پڑھے تو ہمیں کوئی بھی کلام مقدس میں ایسی شخصیت نہیں ملتی، کوئی بھی بڑے سے بڑا شخص ایسا نہیں ملتا جسے فرشتوں نے چھوٹے سے چھوٹے کسی فرشتے نے آ کر سلام کیا ہو. یہ صرف مقدسہ مریم کی ذات ہے کہ اسے فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں. عام فرشتے کیا، لاکھوں فرشتے کیا، بلکہ جو مقرب فرشتے 7 فرشتے ہیں، اوریل، رفائل، راگویل، مکائل، سرکیل، گبریل اور پرمیل، یہ 7 مقرب فرشتے ہیں. تو یہ بھی مقدسہ مریم کو سلام کرتے ہیں. اس لیے اس عورت کی، اس خاتون کا درجہ زمین پر نہیں، نہ ہی اس کا جسد زمین پر سہنے کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ وہ خدا کی ماں ہے اور خدا کو اس نے اپنے آپ میں مجسم کر لیا. وہ دنیا کی خوبصورت ترین خاتون ہے. مقدس پطرس ڈیویس کہتا ہے اس کی خوبصورتی کے آگے شمس و قمر بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں. وہ ہر لحاظ سے اس قدر خوبصورت ہے کہ خدا نے اسے دنیا کی تمام عورتوں میں افضل ٹھہرایا اور اپنے بیٹے کی ماں ہونے کے لیے منتخب کیا ہے. مقدس برنارڈ کہتے ہیں خدا نے تمام کائنات کی خوبصورتی مقدسہ مریم کو بخشی ہے. یہ خوبصورتی فوق الفطرت اور ما فوق الفطرت دونوں طریقوں سے ہے. یہ چہرے کی بھی خوبصورت ہے اور باطنی طور پر بھی خوبصورت ہے. اس لیے اس کی جگہ جو ہے وہ آسمانوں میں ہے، اور اگر ہم اس دنیا میں جب اس کا وجود سامنے رکھتے ہیں تو ہم اس کے لیے پہاڑی بناتے ہیں. مقدس امروز لکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کی زندگی ہمارے لیے آئینہ ہے، وہ ہم سب کے لیے مثال اور نمونہ ہے. اگر ہم مقدسہ مریم کو پیار کرتے ہیں تو اس کے کاموں کو بھی پیار کریں. مقدسہ مریم وہ شخصیت ہے جس نے خدا یسوع مسیح کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. اس نے اپنی زندگی میں کلام کو مجسم کر لیا. ہر کلمے پر وہ دھیان کرتی رہی. مقدسہ مریم خوشی کا وہ باغ ہے جس میں خدا ٹہلتا ہے اور فرشتے خوش ہوتے ہیں، اور وہ مسرت اور شادمانی کا ایسا سرچشمہ ہے جس کی شائستگی اور خوبصورتی پر نازا ہے. اسی وجہ سے عظیم شعرا، فنکار، مصور اور ہر ایک شخص جو ہے اپنے فن کی جو سب سے نقطۂ اس کا امتزاج ہوتا ہے، نقطۂ انتہا ہوتا ہے، اس میں وہ مقدسہ مریم کو سامنے رکھتا ہے. شاعر اپنی شاعری مقدسہ مریم کے لیے کرتے ہیں. فنکار جو ہے وہ اس کے کردار پر جو ہے اپنے کردار ادا کرتے ہیں. جو تصویریں بنانے والے ہیں وہ مقدسہ مریم کی اعلیٰ سے اعلیٰ اور خوبصورت تصویر بنانے کی کوشش اور جستجو میں رہتے ہیں. مقدسہ مریم کی پہاڑی پر جب غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے یہ 11 فروری 1858 میں لوردس کے مقام پر جب ظاہر ہوئی، وہاں پر ایک نوجوان لڑکی جو بچی تھی برنادت پر ظاہر ہوئی، تو مقدسہ مریم نے اسے خطاب کیا، کہا کہ لوگ دعا کریں اور اس کے لیے پہاڑی بنائی جائے اور لوگ اپنے گھروں میں روزری پڑھیں، اور تمام لوگ جو وہ شام کے وقت اس پہاڑی کے سامنے جو مقدسہ مریم کے لیے بنائی جائے، ہر روز لوگ آ کر وہاں پر سب دعا کریں. اس لیے تمام لوگ جو ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں. اس سے بھی قبل اگر تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے 1251 میں کوہ کارمل کے مقام پر مقدس سائمن اسٹاک